السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا تختی نمبر 25 مکمل ہو گیا۔ اب جو تختی نمبر 26 آ رہا ہے اس میں علامات وقف ہے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اردو میں 5 لکھا ہوا ہوتا ہے، میم لکھا ہوا ہوتا ہے، طا لکھا ہوا ہوتا ہے، جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، زا لکھا ہوا ہوتا ہے، صاد لکھا ہوا ہوتا ہے، قاف، کاف، مع، قف، صل، صلا، لا، سین یا سکتہ، وقفہ، یہ سب لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ رکنے کی علامت ہے، یعنی کہاں پر رکنا چاہیے، کہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، وہ جو ہے ایک اشارہ ہے قرآن میں دیا گیا آدمی کو سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ عام طور پہ جو ہے جو رکنا جو ضروری ہوتا ہے وہ میم کی جو علامت ہوتی ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ جہاں پہ بھی چھوٹے حروف میں میم اگر لکھا ہو تو وہاں پہ جو ہے رکنا ضروری ہے، ہر حالت میں وہاں پر رکنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہے لا کے معنی آتا نہیں، یہاں پر جو ہے بچنا چاہیے رکنے سے، جہاں تک ہو سکے ملا کے پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں، اور ایک ہوتا ہے سکتہ، سین کہیں بھی لکھا ہوتا ہے یا پھر سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو وقف کرنے کا طریقہ ہے وہاں پہ بھی رکا جاتا ہے، لیکن وہاں پر رکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف وہاں پہ آواز روکی جاتی ہے، آواز رکتی ہے، سانس چلتی رہتی ہے۔ یہ قرآن میں تقریباً 14 جگہ یا 7 جگہوں پہ ہے، اور اس کو جو ہے کہیں کہیں پہ واجب قرار دیا گیا ہے سکتہ کرنا، جیسے سورہ کہف میں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر، تو صرف آواز رکے گی، سانس چلتی رہے گی۔ اور بھی کئی جگہ پہ ہیں، اس کو جو ہے اس طرح وقف کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تم کتاب میں دیکھیں گے، ایک بار میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ بھی پڑھ لے سکیں اور سمجھ سکیں۔ یہ تختی نمبر 26 ہے، علامات وقف، یعنی وقف کی علامت، وقف کی نشانی، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ تشریح علامات یہاں پہ آپ دیکھیں گے، علامات یعنی نیچے گول دائرہ ہے، پھر اردو میں 5 لکھا ہوا ہے، پھر میم ہے، پھر طا ہے، پھر جیم ہے، پھر زا ہے، صاد ہے، قاف ہے، کاف ہے، تو گول دائرہ، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی ہم اردو میں جب بات کرتے ہیں، جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو آدمی ٹھہر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہاں جا رہے ہو، یہ آدمی رک گیا۔ اسی طریقے سے کہاں سے آ رہے ہو، آدمی رک گیا۔ تو قرآن بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، وہ اس میں علامت دی گئی۔ چونکہ ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں، عربی کے معنی اور مطالب سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے آسانی کے لیے بتا دیا گیا بھئی یہ سب وقف کی علامت ہیں۔ آپ یہاں پر رکنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بات مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ گول آیت ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اچھا، یہ 5 جو لکھا ہوا ہے یہ مثل آیت کے حکم کے ہے، یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں، مطلب یہاں پہ بھی ٹھہرنا چاہیے۔ دوسرا میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، ٹھیک ہے نا؟ تو وقف، یہ میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف جائز یعنی اجازت ہے وقف کرنے کی، آپ چاہے تو ٹھہر سکتے ہیں۔ زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی زا پہ بھی آپ چاہے تو ٹھہر سکتے ہیں۔ صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، یعنی آپ لمبی آیت ہو گئی، صاد آ رہا ہے، آپ کی سانس آگے نہیں جا سکتی تو آپ یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے یہاں پہ ملا کے پڑھنا۔ قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی قاف کی جگہ پہ بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی کاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی جو علامت پیچھے آپ آیت پڑھ چکے اس میں جو علامت آئی وہی علامت ہے۔
تو یہاں پہ جو ہے آپ رک سکتے ہیں۔ اچھا، مع یا تین نقطے آتے ہیں، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، یعنی جہاں پہ بھی یہ تین نقطہ آئے گا تو یہ تین نقطے دو جگہ آئیں گے، تو ایک جگہ ٹھہریں گے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کے حاشیے پہ آپ دیکھیں گے، وہاں پہ عام طور پہ لکھا رہتا ہے عند المتقدمین عند المتاخرین، یعنی وہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ کہاں پہ آپ کو رکنا ہے اور کہاں پہ ملا کے پڑھنا رہتا ہے۔ کہیں پہ آتا ہے کہ پہلے تین جو نقطے آتے ہیں وہاں پہ رکنا، اور دوسرا جو تین نقطہ آتا ہے وہاں پہ ملا کے پڑھنا۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے عند المتاخرین کہ پہلے تین نقطے کے پاس ملا کے پڑھنا اور اخیر کے تین نقطے کے پاس رکنا، تو یہ چیز ہے۔ قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، قف کے معنی بھی جو ہے وہ رکنے ہی کے آتے ہیں۔ صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صل یعنی ملا کے پڑھنا۔ اس طرح صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ آپ قرآن پہ دیکھیں گے، قرآن میں دیکھیں گے یہ لکھا ہے یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یعنی گول آیت، گول دائرہ جو بنا ہوا ہوتا ہے، تو کہیں کہیں گول دائرے کے اوپر یہ لا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن یہ اگر آیت کے اندر ہے، عبارت کے درمیان میں ہے، جہاں پہ کوئی گول دائرہ نہیں ہے، عبارت کے درمیان میں اگر یہ لا لکھا ہوا ہے تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، وہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس طریقے سے سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی پڑھتے پڑھتے یہ سین اور سکتہ اگر آتا ہے تو وہاں پر ہماری صرف آواز بند ہوگی، سانس چلتی رہے گی۔ وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ وقفہ کے بھی وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ سکتہ میں تھوڑا آواز رکے گی، لیکن وقفہ میں تھوڑی دیر آواز رکے گی، باقی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بس یہ ہے کہ سکتہ میں تھوڑی دیر آواز رک کر کے سانس چلتی رہے گی، اور وقفہ میں آواز رکے گی تھوڑی دیر تک لیکن سانس چلتی رہے گی۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا تختی نمبر 26 کا۔ انشاءاللہ اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو بہتر رہے گا، انشاءاللہ اگلا سبق نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔